نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الحکم پر بات کریں گے۔ الحکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، وہ جس کا فیصلہ نافذ بھی ہو، وہ جو فیصلہ کرنے کا اصل حقدار ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت میں وہ الحکم ہے کہ جن کے فیصلے سب پر نافذ بھی ہوتے ہیں اور مانے بھی جاتے ہیں، اور پوری کائنات میں اسی کا فیصلہ چلنے والا ہے۔ کوئی اس سے سرتابی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلوں سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اس کے فیصلوں میں سراسر خیر اور بھلائی ہے، سب کا فائدہ ہے۔ اس کے فیصلے حق کو باطل سے الگ کرنے والے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں، اس پوری کائنات میں، بلکہ آخرت میں بھی اسی کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ احکم الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جو اپنی مرضی اور اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے، جس کے فیصلے سے بڑھ کر عدل والا فیصلہ کسی اور کا نہیں، جس کی بات سے سچی بات کسی اور کی نہیں، اور کوئی اور اس کے فیصلوں کو بدل بھی نہیں سکتا، اور وہ کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ دنیا اور آخرت میں اس کے سارے فیصلے قابل تعریف ہیں، تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے فیصلوں کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دے اور ان پر راضی ہو جائے۔ تو جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان راضی نہ بھی ہو تو اصل میں فیصلہ تو اسی کا ہے جو وہ چاہے کرے، کیونکہ ان اللہ هو الحکم، اصل میں فیصلہ کرنے کی پوری قوت اور اختیار تو اسی کے پاس ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ حدیث بھی آتی ہے۔ ہانی بن زید بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے، تو آپ نے ان لوگوں سے سنا کہ وہ ان کو ابو الحکم کہہ کر پکار رہے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ان اللہ هو الحکم، کہ تم نے اپنا نام ابو الحکم کیسے رکھ لیا، کیونکہ الحکم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میری قوم میں جب لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا فیصلہ میرے پاس لے کر آتے ہیں، اور جب میں ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ اس پر راضی بھی ہو جاتے ہیں، یعنی میرے فیصلوں پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 3، اور جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے بیٹے کے نام پر ان کی کنیت رکھ دی ابو شریح، اور پھر ان کے بیٹوں کے لیے دعا بھی کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحکم حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور یہ نام بندوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ بندوں میں جو بھی جج ہوتے ہیں یا فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے فیصلے نافذ بھی ہوں۔ وہ فیصلہ تو کر دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک یا ان کی محدود عقل یا علم کے مطابق کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ یہ بتا تو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن بھی ہو۔ جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعلق ہے تو اس میں 2 طرح کے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایک کو کونی کہا جاتا ہے اور ایک کو شرعی کہا جاتا ہے۔ کونی فیصلوں سے مراد وہ فیصلے ہیں جو ہر حال میں نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ اس میں مثلاً کسی کی پیدائش کا فیصلہ، کسی کی موت کا فیصلہ، اس کی جنس کا فیصلہ کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اسی طرح بارشوں کا آنا، برسنا،
بادلوں کا آنا یا قحط پڑنا یا کائنات میں جو بھی ہر آن فیصلے ہوتے رہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مثلاً اگر وہ کسی علاقے میں کسی طوفان کا، کسی زلزلے کا، کسی سونامی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو اس کے فیصلوں کو بدل سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، یعنی سکیڑتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں اور وہ فوراً حساب لینے والا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ، جب کسی چیز کو کسی خاص انداز میں کرنے کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی اور اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ ہی غالب ہو کر رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ تو ہو کر رہنے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، کہ اللہ کا فیصلہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے، یعنی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک اور جگہ پر ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی مصیبت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، اور اس کے مقابلے میں کوئی اس قوم کا مددگار بھی نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا کی باقی ساری اقوام مل کر اسے اس مصیبت سے نہیں نکال سکتی۔ اور یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتور قومیں جب ان پر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آئی تو ان کی ساری ترقی پیچھے رہ گئی، ان کی ساری احتیاطیں اور ان کی ساری قوتیں اللہ کی قوت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں مختلف چیزیں جو کام کر رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، ان کے بارے میں بھی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ مثلاً ہم میں سے اگر کوئی یہ چاہے کہ آج میں اپنے کام سے لیٹ ہو رہا ہوں اس لیے سورج کو روک لیا جائے تاکہ ٹائم رک جائے، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً اگر صبح کوئی دیر تک سونا چاہے اور یہ کہے کہ سورج ہی دیر سے نکلے تو وہ سورج کو نہیں روک سکتا، سورج تو اپنے وقت پر ہی نکلے گا اور اپنے وقت پر ہی غروب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو شدید گرمی لگ رہی ہو اور وہ یہ کہے کہ اچھا اس وقت ذرا سورج کی حدت کم ہو جائے اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیا جائے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بادلوں کے آنے کو، بارش کے برسنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ آج میں نے کوئی ایسا فنکشن ارینج کیا ہوا ہے یا کوئی میرا ایسا پروگرام ہے کہ جو آؤٹ ڈور ہونا ہے، اس لیے اگر آج بارش روک دی جائے تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی یہ سب اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا کیونکہ وہ ان کا مالک ہے، کوئی انسان نہیں۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اسی طرح سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ سورج اپنی مقرر گزرگاہ پہ چل رہا ہے، یعنی اس کے گزرنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور یہ زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے، یعنی اس سے کوئی اور اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ سورج کو کوئی اور طاقت مل کے کوئی نیا راستہ نہیں دکھا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے۔ اور چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی کہ
کس دن فل مون ہوگا، کس دن پہلی رات کا چاند ہوگا، اور کس دن چاند نظر ہی نہیں آئے گا. یہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا طے کردہ ہے اور اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. فرمایا ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جائے، یعنی پھر وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے، یعنی واپس اپنے اصل سائز پہ آ جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا سب حساب معلوم کر سکو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عالمی کیلنڈر بنایا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اس میں ہر روز سورج اپنے مقرر وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنی مقرر تاریخوں پر آتا ہے. اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت یا کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، ایسے ہی بے مقصد اور فضول میں پیدا نہیں کی. وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. پھر اسی طرح ہواؤں اور بارشوں کا نظام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا پابند ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. جب کسی علاقے میں بارش برسنا ہوتی تو اس رخ کی ہوا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بھیجتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ بادل اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء، پھر ان بادلوں کو وہ آسمان میں پھیلا دیتا ہے. یہ پھیلانا بھی اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کا فیصلہ ہوتا ہے. كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے وہ خود چاہتا ہے کہ کس علاقے تک پھیلے اور کہاں وہ بارش نہ برسے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس بادل کو آسمان میں پھیلاتا ہے، اسے ٹکڑیاں بناتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس پر سے نکل آتے ہیں. پھر جب اللہ بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. انسان کی شکل و صورت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے. اس لیے کسی بھی انسان کو اپنی شکل و صورت پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خفا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی اور کی شکل و صورت پر اس کا مذاق اڑائے یا اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کرے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے رب ہی کا پیدا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. دوسری جگہ پر فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. یعنی تمہارے جسم کا ایک ایک جوڑ اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہے. پھر انسانوں کا مختلف رنگوں میں پیدا کیا جانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی ایک مٹھی مٹی کے ساتھ بنایا جس میں ہر طرح کی، ہر رنگ کی مٹی شامل تھی. اسی لیے آدم کی اولاد میں سے کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی نرم خو ہے، کوئی سخت طبیعت کا ہے، کوئی اچھی طبیعت کا ہے، اور کوئی سنگ دل ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں پر مبنی ہیں. پھر اسی طرح انسانوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں یا جو مشکلات آتی ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے فیصلے ہیں. دنیا میں کسی جان کے لانے کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی ہوتا ہے کہ کون انسان کب کہاں کس کے گھر میں پیدا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، یعنی وہ دنیا میں آ کر رہے گی. اسی طرح زندگی کے علاوہ موت کا فیصلہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا ہوتا ہے. کس کو ماں کے پیٹ میں ہی مر جانا ہے، کس کو پیدائش کے ساتھ ہی مر جانا ہے، کس کو 1 سال کا یا 100 سال کا ہو کر فوت ہونا ہے، اور پھر کس زمین پر فوت ہونا ہے. یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی بھی شخص موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص
اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا. اس لیے جب کسی عزیز اور پیارے کی موت کی خبر سنے انسان تو اس پر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اس شخص کے حق میں کس دن کس جگہ کہاں واقع ہو، اور وہ واقع ہو گیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. جانے والا تو چلا گیا، اس کے بعد تمہارا ری ایکشن کیا ہے اور تم کیسے عمل کر رہے ہو وہ اس کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ موت کی جگہ اور موت کا طریقہ بھی اس نے انسان کے لیے لکھ دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کسی خاص زمین پر فوت ہونا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر خود بخود پہنچ جاتا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی موت وہاں لکھی تھی، موت اس کو وہاں لے گئی. اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی واضح طور پر فرما دیا کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہے. اگر انسان کو پہلے سے پتہ چل جائے تو وہ موت کی جگہ پر کبھی بھی نہ جائے. پھر اسی طرح قیامت کے قائم ہونے کا فیصلہ، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کس دن آئے گی اس کی نشانیاں تو بتا دی گئی، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں، لیکن قائم ہونے کا وقت اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت نہیں بتایا، کیونکہ یہ اسی کا فیصلہ ہوگا، اور جب اللہ چاہے گا زمین پر نافذ ہو جائے گا. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں میں دوبارہ زندگی کی روح ڈالی جائے اور وہ پھر اٹھ کر اپنا حساب دیں. اس فیصلے سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اس فیصلے سے کون دور جا سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی بھر کے کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا ہے. اور اس کا تجربہ انسان ہر روز کرتا رہتا ہے. ہر روز رات کو سوتا ہے اور سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی ایک روح قبض کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ہر روز انسان اٹھتا ہے. گویا موت کا تجربہ تو انسان روز کرتا ہے. اسی طرح نیند تو ایک چھوٹی موت ہے، لیکن جب بڑی موت آئے گی تو اس کے بعد بھی دوبارہ انسان اٹھ جائے گا، جیسے روز اپنے بستر سے اٹھتا ہے. لیکن وہ دن آج کے دنوں سے بہت مختلف ہوگا. جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مثالوں سے بھی سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ زمین پر بارش بھیجتے ہیں اور پھر وہاں سے طرح طرح کی نباتات اگاتی ہیں جو کل تک وہاں کسی چیز کا نام نشان تک نہ تھا، آج وہاں زندگی لہلہانے لگتی ہے. تو اسی طرح قیامت کے دن کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور اس کا وقت بھی لکھ رکھا ہے، اور وہ فیصلہ بھی نافذ ہو کر رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقرر دن کے لیے جمع فرمائے گا، اور پھر اس دن آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. اور پھر دوسری طرح کے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حق میں کیے وہ شرعی فیصلے، یہ دینی فیصلے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کر دیا گیا. اب اس بارے میں بندوں کو اختیار دیا گیا کہ بندے چاہیں تو ان کو اپنی ذاتی زندگی پر نافذ کریں اور بندے نہ چاہیں تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو، انکار کو، نافرمانی اور سرکشی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے جہاں تک شرعی احکامات کا تعلق ہے تو یہ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر ان کو قبول کرنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ جو قبول کر لے گا، جو ان فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہے، بہترین جزا ہے. اور جو ان فیصلوں کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے سزا ہے. بہرحال قیامت کے دن سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس فیصلے سے پھر کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. جہاں تک شرعی احکامات کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ عبادات مقرر کی ہیں. ایک اعرابی پریشان حال بکھرے بالوں والا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں، اور یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے مجھ پر کتنے روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے، اور یہ اور بات ہے کہ تم نفلی روزے رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرائع اسلام کی سب باتیں بتا دی۔ اس اعرابی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، میں اس پر جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا، اور اگر سچ کہا تو یہ جنت میں جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر عبادت کے اعتبار سے کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں لازم ہیں، ان کی تفصیل بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے بتا دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے ان فیصلوں کو، جن کے بارے میں اس نے ہم پر جبر نہیں کیا کہ زبردستی پکڑ کے نماز پڑھوا دے، تو ان کے بارے میں اگر کوئی شخص خوشی سے ان فیصلوں کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حلال اور حرام کے فیصلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے ہیں۔ ان معاملات میں اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو پورا کرو، تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں، البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو بھی بالکل واضح کر کے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ شرعی احکام میں بندوں کی آزمائش بھی ہوئی ہے، کیونکہ بندوں کو اختیار دیا گیا ہے، چاہیں تو قبول کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ اور پھر عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات بھی قرآن مجید میں ملتی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون، کہ جو لوگ ایمان لا کر اچھے کام کریں گے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے سزا کا وعدہ بھی کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ تمام احکامات ہمارے لیے واضح کر دیے، اب ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم ان احکامات کی پابندی کریں اور خوشی کے ساتھ کریں، اور یہ پابندی صرف چند روزہ پابندی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ عبادت کے مکلف ہم صرف دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ قبر میں اگر کوئی شخص ہزاروں سال بھی رہے اور وہ سارا وقت ذکر کرتا رہے تو اس کا وہ ذکر کسی کام کا نہیں، اس کو فائدہ نہ دے گا، اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح قبر میں جانے کے بعد کسی انسان کو اللہ کی نافرمانی کا بھی کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ تو جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کریں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہوں یا حلال حرام سے متعلق ہوں، کیونکہ اسی میں انسان کے لیے کامیابی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی لازم کردہ بنیادی ارکان پر اگر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زکوٰۃ کی اگر طاقت رکھتا ہے تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ ایسے بندے کو وہ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرے جن کو اللہ نے فرض کیا، یعنی فیصلہ تو اللہ کا ہے لیکن
بندے کو چوائس دی کہ وہ اسے لیتا ہے یا نہیں. تو بہرحال جو اس فیصلے کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو مان لے اور اپنی نمازوں میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور ان کا حق معمولی نہ سمجھے، یعنی ٹال مٹول نہ کرے، یا یہ کہ وضو میں کوئی کوتاہی یا نماز کے اندر کے ارکان میں کوئی کوتاہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسے بندے کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی آنر دے گا، بہترین مقام دے گا. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. پھر آپ نیچے اتر آئے، یعنی 3 چڑھے، آپ اوپر تشریف لے گئے، چڑھے اور اس کے بعد آپ دوبارہ واپس آ گئے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. کبیرہ گناہ یہ ہیں والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا. یعنی ایک طرف فرائض کی ادائیگی کرے اور دوسری طرف حرام کردہ چیزوں سے بچے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کرتا، ان کا انکار کرتا ہے، تو اس کے لیے سزا کی بات بھی قرآن مجید میں کی گئی. فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا اور اکڑے رہے، یعنی اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کیا اور ان کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، تو انہیں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے، یعنی کل کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. ایک اور جگہ پہ فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کا مطلب ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا. اور یہ جرم کون سا جرم ہے؟ یہ شرک کا جرم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو قبول نہ کرنے کا بھی، جیسے نماز نہ پڑھنا. قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا کیا ہے. فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، یعنی تم اس انجام کو کیوں پہنچے؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بےہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی لگے رہتے تھے، یعنی ہم بھی دین میں شک کرتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلایا کرتے تھے کہ یہ ایسے ڈکوسلے ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. یعنی مرتے دم تک انہوں نے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے. تو فرائض کے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حق میں کیے ہیں ان کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی کے اگر جاب کرتا ہے تو اس کی ڈیوٹی میں جو پرائمری اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور اس کے لیے ان کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، جو اس کانٹریکٹ کا حصہ ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ان کو پورا نہ کرے تو اس کو پے نہیں ملتی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا جائے، کیونکہ ایسا شخص کسی بھی کمپنی کو نقصان دینے والا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا یا بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پورا حق ہے کہ پھر وہ اس بندے کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. فرائض میں سے نماز کے علاوہ زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے
اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے پر بھی سخت سزا کی بات کی گئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ اکٹھا کیا تھا، چکھو اس کا مزہ جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے. یعنی اسی مال و دولت ہی کو تپا کر ان کو اس سے داغا جائے گا اور سزا دی جائے گی. جیسے ایک حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ وہی مال جو ہے وہ سانپ بن کر انسان کو لپٹ جائے گا اور انسان کے جبڑوں پہ ڈسے گا، اور وہ سانپ بولے گا بھی کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. تو فرائض کا انکار اور فرائض سے روگردانی اور پرائمری ڈیوٹیز کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑنا اور ان کے ارتکاب پر سزا سے ڈرنا بھی ضروری ہے. مثلاً کسی جان کو قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا، یہ ایسے جرائم ہیں کہ جن پر قیامت کے دن شدید سزا کی بات کی گئی ہے. فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا. اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور قتل کرنے میں کسی بڑے انسان کا قتل بھی قتل ہے، اور پیٹ کے بچے کو بھی قتل کرنا قتل ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا. قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا. تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ انسان ایسی تمام باتوں سے، ایسے تمام جرائم سے بچتا رہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھ جاتا ہے، یعنی الحکم کے معنی کو اور اللہ تعالیٰ کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو جان لیتا ہے، تو پھر اس کا اثر لازماً اس کی زندگی میں بھی آنا چاہیے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ انسان اپنا سب سے بڑا حاکم اللہ ہی کو سمجھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کو ہر فیصلے سے اوپر رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی فرما روائی نہیں. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین درست، یعنی صحیح دین یہی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سپیریارٹی کو مانا جائے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق پھر ادا نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے فیصلوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو قبول نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن کر فوراً سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امره، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں ان کا کوئی اپنا اختیار رہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہی کو اپنا فیصلہ سمجھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، بلکہ پوری رضامندی کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرے، کیونکہ جو دل کی تنگی کے ساتھ اسے قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پھر راضی نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو عدل کا فیصلہ سمجھے. مثلاً بعض اوقات زندگی میں ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز انسان کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے یا خواہش کے خلاف ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات ہم اچانک کہہ دیتے ہیں نو اٹس ناٹ فیئر. اٹس ناٹ فیئر نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ کا ہر فیصلہ فیئر فیصلہ ہے، عدل والا فیصلہ ہے، اور ہمیں اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے. رضیت باللہ ربن،
میں اللہ کے رب ہونے پر پوری طرح راضی ہوں، اور انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے منہ موڑے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اگر زندگی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے تو عدل و انصاف سے کام لے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کرے اور اپنی وسعت کے مطابق صحیح اور درست فیصلے کرے، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرے، کیونکہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے. حتیٰ کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہو اور اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہو تو ہماری تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر وغیرہ کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق وَالسَّاعَةُ حق. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے والا ہے. تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تیرے ہی لیے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہی ہے. تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے. تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا قول حق ہے، جنت حق ہے، آگ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت حق ہے. اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف میں متوجہ ہوا، تیری ہی مدد سے مخالفین سے میں نے جھگڑا کیا، تجھی کو میں نے حکم بنایا. بس میرے سارے گناہ معاف فرما دے، جو میں نے پہلے کیے، جو میں نے بعد میں کیے، جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے ظاہراً کیے. تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، کوئی الہ نہیں مگر تو ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الحکم مانتے ہوئے ہم سب کو اس کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے، خواہ وہ ہماری زندگی اور موت کے فیصلے ہوں اور خواہ وہ ہمارے دین کے معاملے میں ہوں، خواہ وہ اس کے حلال اور حرام کے بارے میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.